جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال کے مئی سے ہم ایک مضمون کے تحت خدا کے پاک کلام کو سیکھ رہے ہیں کہ ہمارا کلمہ کیا ہے، اور کلمے کے لیے ہم نے بیسیکلی رسولوں کے عقیدے کو لیا، اور رسولوں کے عقیدے کے تمام عقائد جو ہیں ان پر باری باری ہم غور و خوض کر رہے ہیں۔ اور فروری کے مہینے سے ہم خدا کے پاک روح کی نسبت سیکھ رہے ہیں کہ ہم خدا کے پاک روح پر کیوں ایمان رکھتے ہیں، اور ہم کیوں یہ کہتے ہیں میں اعتقاد رکھتا ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں، جیسے خدا باپ پہ، خدا کے اکلوتے بیٹے یسوع المسیح ہمارے خداوند پہ، اور اسی طرح ہم خدا کے پاک روح پہ اعتقاد رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے پچھلے ان سارے ہفتوں میں سیکھا کہ خدا کا پاک روح، دو ہم نے حوالوں کو لیا یوحنا کی انجیل میں سے 14ویں اور 16ویں باب میں سے۔ 16ویں باب میں خداوند یسوع المسیح کے الفاظ سے ہم نے سیکھا کہ وہ پاک روح تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اندر ہوگا، اور اسی پر ہم جو ہے وہ مختلف تفصیلی طور پر ہم نے 14ویں باب میں سے سیکھا کہ وہ مددگار آئے گا تاکہ آ کر دنیا کو گناہ کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے، اور اسی طرح سے خداوند کی عدالت کے بارے میں، اور آگے جو الفاظ ہیں آپ پچھلے سارے ہفتوں میں اس کو سیکھتے رہے ہیں کہ کس طرح سے خداوند یسوع المسیح نے کہا کہ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، اور کس طرح سے خداوند یسوع المسیح نے اس بات کو بتایا کہ دنیا کو گناہ، راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار وہ کس طرح سے ٹھہرائے گا۔ ہم نے گناہ کے بارے میں سیکھا، کس طرح سے گناہ کے بارے میں وہ قصوروار ٹھہرائے گا لوگوں کو کہ وہ یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتے۔ یعنی ہم نے اس بات کو سیکھا کہ پاک روح جو ہے وہ ایمانداروں کے لیے صرف نہیں آیا، وہ گنہگاروں کے لیے بھی یہاں پر دنیا میں موجود ہے، کیونکہ وہ تمام گنہگاروں کو اس بات کے لیے قائلیت دیتا ہے کہ وہ گناہ کی سنجیدگی کو سمجھیں، اپنے لیے نجات کو محسوس کریں کہ انہیں نجات کی ضرورت ہے، اور یسوع المسیح کے قدموں میں آئیں۔ اور اسی طرح ہم نے پچھلے ہفتے میں سیکھا اس بات کو کہ وہ ایمانداروں کو بھی اپنے اعمال پر بھروسہ کرنے نہیں دیتا، بلکہ پاک کلام میں لکھا ہے کہ وہ راست بازی کے بارے میں اس لیے کہ باپ کے پاس یسوع المسیح جاتا ہے، اور اس نے کہا کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اس لیے راست بازی۔ اور اس کا ہم نے سیکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنی راست بازی پہ بھروسہ نہیں رکھنا، بلکہ ہمیں مسیح کی راست بازی پہ بھروسہ رکھنا ہے کہ اس کی راست بازی مجھے اور آپ کو خدا کے راست بازی کے برابر لا سکتی ہے۔ ہم اپنے نیک اعمال میں جو ہے وہ گندے کپڑوں کی مانند، گندی دھجیوں کی مانند ہیں۔ اور میرے عزیزو، آج میں اس بات کو ٹچ کرتے ہوئے آگے جانا چاہتا ہوں کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ عدالت کے بارے میں مجرم ٹھہرائے گا، کیونکہ بڑی شارٹلی میں اس کو لے کر آگے جانا چاہتا ہوں۔ جب ہمیں خدا کا پاک روح جو ہے وہ گناہ کے بارے میں پورے طور پر قائل کرتا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور ہمیں خداوند کی ضرورت ہے کہ وہ ہمیں نجات دے، ہمیں گناہوں سے نکالے، توبہ ہم کر لیتے ہیں، اور جب ہم توبہ کر لیتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ خداوند کی راست بازی کے میں سے ہو کر خدا کے تخت کے سامنے وہ لے جاتا ہے، تاکہ ہم اپنی راست بازی پر، اپنے نیک اعمال پر، اپنی تمام باتوں پر جو ہم کرتے ہیں مسیحی ہوتے ہوئے وہ نہ کریں، بلکہ ہماری راست بازی مسیح کی راست بازی میں ہو کر خدا کے حضور جائے۔ کیونکہ یہ یاد رکھیں، خدا کا پاک کلام بہت واضح ہے، ہم کسی بھی طور پر اپنے نیک اعمال سے راست باز نہیں ٹھہر سکتے۔ اور یہ چیز جو ہے جب ہم تک خدا کا پاک روح پہنچاتا ہے تو خدا کا پاک روح ہمیں اس بات پر بھی قائل کرتا ہے کہ جب ہم مسیح کی راست بازی کے معیار کے ساتھ
اس کی راست بازی میں ہو کر خدا کے تخت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا دل ہمیں الزام نہیں دیتا۔ خدا کا پاک کلام ہمیں واضح طور پر سمجھاتا ہے، اور یہ بات ایمانداروں کو جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا کا پاک روح انہیں اس بات کے لیے یقین دہانی کرواتا ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، اور جب وہ خدا کے بیٹے ہونے کی حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں تو پاک کلام یہ کہتا ہے بس جتنے مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ مسیح کو قبول نہ کرنا، خداوند یسوع مسیح کو قبول نہ کرنا، یسوع مسیح کی راست بازی میں ہو کر خدا کے حضور حاضر ہونے کی بجائے اپنے نیک اعمال میں ہو کر اپنی جو ہے وہ مذہبی پاکیزگی کو لے کر سیلف رائٹیسنس میں چلنا اور اپنے آپ پر فخر کرنا، یہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے۔ خدا کا بندہ پالوس یہ کہتا ہے کہ میں کس بات پر فخر کروں، حالانکہ فخر کرنے کی چیزیں مجھ میں ہیں۔ اس نے بتایا ان چیزوں کے بارے میں کہ میں بنیامین کے قبیلے سے ہوں، میں ایک ربی ہوں، میرے اندر فخر کرنے کی تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن میں ان کو کوڑا کرکٹ اور جھڑن کی مانند سمجھتا ہوں، اس لیے کہ مسیح کی راست بازی میری راست بازی ہے۔ اور تیسری بات، جب ہم مسیح کی راست بازی میں آ جاتے ہیں اور پھر بھی ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ میں بڑا گناہگار ہوں، تو پھر یہ خدا کے کلام کے خلاف چیز ہو جاتی۔ خدا کا پاک روح ہمیں اس بات کے بارے میں آگاہی دیتا ہے کہ ہم مسیح میں پاک ٹھہرائے گئے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جب ہم مسیح میں پاک ٹھہرائے گئے ہیں تو ہمیں خدا کا پاک روح یقین دہانی کرواتا ہے کہ ہم مسیح کی نجات اور مسیح کی صلیب کے وسیلے سے ہم معاف کیے گئے ہیں، اور ہم پر جو ہے وہ سزا کا حکم نہیں ہے۔ جس دن یسوع المسیح صلیب دیے گئے، فتویٰ ابلیس پر جاری ہو گیا کہ وہ جہنم میں جائے گا، اس کے بعد کوئی اور موقع نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ دنیا کا سردار اس دن مجرم ٹھہرا دیا گیا ہے، کہ یہ جرم ہے اس کا کہ اس نے بنی نوع انسان کو اتنی دیر اپنی جو ہے وہ شکنجے میں جکڑے رکھا ہے، وہ مجرم ٹھہرا دیا گیا، اس لیے کہ نجات دہندہ جو ہے اس نے اپنی موت کے وسیلے سے انسان کو آزاد کر لیا اس سے۔ اس دن عدالت میں فیصلہ سنا دیا گیا۔ اور میرے عزیزو، جب ہم خدا کے اس فیصلے کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا باپ اور بیٹا اور روح القدس کس طور پہ کام کرتے ہیں۔ خدا کے پاک روح کا کام صرف، میں نے پہلے بھی بتایا، یہاں جو ہے وہ فرقوں کو جنم دینا نہیں ہے۔ خدا کا پاک روح کا کام صرف غیر زبانیں بانٹنا نہیں ہے۔ خدا کا پاک روح کے اور بھی کام ہیں جو پچھلے ہفتوں میں ہم نے مل کر سیکھے۔ یہ یاد رکھیں، خداوند کا پاک کلام جو ہے وہ کہتا ہے کہ وہ دنیا اس کو حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ دنیا پاک روح کو نہیں جانتی۔ کوئی اس کو کہتا ہے یہ جبرائیل ہے، کوئی کچھ کہتا ہے خدا کے پاک روح کو، لیکن بائبل مقدس پاک روح کو خدا کا تیسرا اکنوم اور ہمارا مددگار ٹھہراتی ہے۔ یہ پاک روح نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے، لیکن تم اسے جانتے ہو۔ یہ پاک کلام میں یہ الفاظ یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں سے کہے، اس نے دوسرے لوگوں سے نہیں کہے۔ ایمانداروں کی بات ہو رہی ہے کہ ایماندار خدا کے پاک روح کو جانتے ہیں کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ میں اگر ایک بھرے ہوئے جگ کو ایک گلاس کے ساتھ رکھ دوں اور گلاس خالی ہو اور جگ بھرا ہوا ہو تو میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ پانی جو ہے وہ یہ گلاس کے ساتھ ہے، لیکن جب میں اس گلاس میں پانی کو ڈال دوں
تو پھر میں پانی کے لیے کہوں گا کہ وہ پانی گلاس کے اندر ہے۔ خدا کا پاک روح، میں نے پچھلے ہفتوں میں اس بات کو بتایا کہ خدا کا پاک روح گنہگاروں کے پیچھے رہتا ہے، ساتھ رہتا ہے لوگوں کے۔ اور یہ بات جو خداوند کہہ رہے ہیں یہ اس وقت کی ہے جب ابھی پاک روح نازل نہیں ہوا، لیکن جب نازل ہو چکا تو اب وہ ساتھ نہیں رہتا، اب وہ اندر ہے۔ اور یہ بات shall be in you کا مطلب دوسرے معنوں میں he will be inside you، تمہارے اندر ہوگا۔ اور ہم پرانے عہد نامے میں پاک روح کا جو ریلیشن ہے ایمانداروں کے ساتھ وہ وقتی دیکھتے ہیں، ٹینٹیٹیو دیکھتے ہیں، لیکن نئے عہد نامے میں کلیسیا کے ساتھ اس کا رشتہ جو ہے 24/7 ہے، ہر وقت ان کے اندر ہے۔ اسی لیے خدا کا پاک کلام جو ہے وہ کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے مقدس پالوس کی زبانی یہ کہتا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا زندہ مقدس ہو اور خدا کا پاک روح تم میں بسا ہوا ہے۔ یہ کرنتھس کی کلیسیا کامل نہیں تھی، یہ یاد رکھیں۔ یہ کرنتھس کی کلیسیا پینٹیکاسٹل نہیں تھی، یہ کرنتھس کی کلیسیا کسی چرچ ڈینامینیشن کی نہیں تھی، لیکن پالوس رسول اس کلیسیا کو جو مسیح پر ایمان لا چکی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ خدا کا پاک روح تم میں بسا ہوا ہے، تمہارے اندر ہے، تمہارے اندر رہتا ہے۔ اور میرے عزیزو، آج جب ہم یونانی زبان کے لفظ بیپٹزو کو دیکھتے ہیں تو بیپٹزو کے بہت سے معنی ہیں، جن میں ایک مطلب جو ہے انڈیلنا، ڈبونا، یا انڈیلنا کے لفظ کو اگر ہم لیں، ڈبونا کے لفظ کو لیں، امرس کو لیں، تو خدا کا پاک روح جو ہے جب آپ کے اندر آتا ہے، آپ کے اندر رہتا ہے اور وہ آپ کو مسیح کے بدن میں امرس کر دیتا ہے، وہ آپ کو مسیح کے بدن میں ڈبو دیتا ہے، وہ آپ کو مسیح کے بدن میں شامل کر دیتا ہے۔ اور میرے عزیزو، یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 30 باب کی 11ویں آیت میں پریڈکٹ کیا مقدس یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہ جو میرے بعد آتا ہے، جس کے پاؤں کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے میں لائق نہیں، وہ تمہیں آگ اور روح سے بپتسمہ دے گا۔ اور اسی پریڈکشن کو یسوع المسیح نے اعمال کی کتاب اس کے پہلے باب کی 5ویں آیت میں کہا کہ یوحنا نے تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیا ہے، لیکن کچھ دنوں میں تم روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ اور میرے عزیزو، اسی لیے پالوس رسول نے پہلا کرنتھیوں 12ویں باب کی 13ویں آیت میں جب ہم پڑھیں تو خدا کے پاک کلام میں انہوں نے فرمایا، کیونکہ ہم سب نے خواہ یہودی ہوں، خواہ یونانی، خواہ غلام، خواہ آزاد، ایک ہی روح کے وسیلے سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا، اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا۔ یہاں اگر میں انگریزی زبان میں بھی اس کو پڑھوں، we were all baptized into one body، ہم ایک کلیسیا میں بپتسمہ دیے گئے ہیں خدا کے پاک روح کے وسیلے سے۔ خدا کے پاک روح کا بپتسمہ ایک کلیسیا ہونے کے لیے، لیکن یہ تفرقے تو پاک روح پیدا نہیں کرتا، اور یہ پاک روح کبھی نہیں کہتا کہ اگر آپ جو ہیں وہ جب تک گہرے پانی کا بپتسمہ نہیں لیں گے اس وقت تک آپ بلیور نہیں ہو سکتے۔
آپ نے اگر بچوں کا بپتسمہ کروایا ہے تو وہ بچے خدا کی بادشاہی میں نہیں ہیں. خدا کا پاک روح تو کہیں نہیں کہتا. اور خدا کا پاک روح یہ بھی نہیں کہتا کہ بپتسمہ جو ہے وہ نجات ہے. میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں، بپتسمہ نجات نہیں ہے. اگر بپتسمہ نجات ہوتا تو صلیب پر وہ ڈاکو جو ہے اسے یہ نہ کہا جاتا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، جب اس نے کہا اے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. یسوع کو بادشاہ تسلیم کرنا، یسوع کو اپنی زندگی کا خداوند تسلیم کرنا، یہ آپ کی نجات کے لیے ضروری ہے. اس لیے وہ لوگ جو نئے جو خداوند پر ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں جب تک آپ غیر زبانیں نہیں بولیں گے پاک روح آپ کو نہیں ملے گا. میرے عزیزو، پاک کلام میں جب ہم کرنتھس کی کلیسیا کے نام پالوس رسول کا پہلا خط اس کا 12واں باب پڑھتے ہیں، 13واں باب پڑھتے ہیں، 14واں باب پڑھتے ہیں، یہ تینوں ابواب ہمیں خدا کے پاک روح کی نعمتوں کے بارے میں تفصیل سے بتاتے ہیں. اور ہمیں یہ ابواب کی تعلیم یہ سکھاتی ہے کہ خدا کا پاک روح خدا ہے اور اس کی مرضی ہے کہ وہ کسی کو حکمت کا کلام دے، کسی کو علمیت کا کلام دے، کسی کو معجزوں کی قدرت دے، جس کو ایمان کی قدرت دے، کسی کو غیر زبانوں کی نعمت دے اور کسی کو غیر زبانوں کا ترجمہ دے. جسے جو چاہے وہ اسے دے. یہ خدا کی پاک روح کی مرضی ہے. آج اگر کوئی بھی کتنا بھی بڑا اپنے آپ کو خدا کا خادم کہتا ہے، اگر وہ یہ کہتا ہے بولو غیر زبان، کہو الفاظ کو، تو یہ یاد رکھیے کہ وہ بدعتی ہے. اس لیے کہ وہ خدا کا پاک روح نہیں ہے جو حکم دے کہ غیر زبان بولے. غیر زبان بولنے کی قدرت، غیر زبان بولنے کی قوت، غیر زبان بولنے کا حکم صرف خدا کا پاک روح دے سکتا ہے، کوئی انسان نہیں دے سکتا. اس لیے مت ایسے لوگوں کے جھانسے میں آئیں جو آپ کو کہتے ہیں بولو بولو بولو، جو بھی آپ کے منہ میں آتا بولو. یہ شیطان کی قدرت ہے، یہ شیطان کی قوت ہے جو آپ کو خدا کے پاک روح کی توہین کروانے کے لیے تیار کرتی ہے. اس لیے کہ جو غیر زبان خدا کا پاک روح نہیں دیتا وہ بدعت ہے، اور وہ بولنے کا حکم دینے والا بھی بدعتی ہے. خدا کے پاک روح کی قدرت ہے کہ وہ آپ کو اپنے لیے استعمال کرے. خدا کا پاک کلام یہ بتاتا ہے خدا کے پاک روح کی قدرت ان لوگوں کو جو ہے وہ معجزاتی طریقے سے استعمال کیا. فلپس کو دیکھے، خدا کے پاک روح نے اسے استعمال کیا اور پھر لکھا ہے خدا کا پاک روح اس کو اٹھا کر لے گیا. بولنے کے لیے جو ہے مہمیز دینے والا خدا کا پاک روح ہے. پاک کلام یہ کہتا ہے کہ خدا کے پاک روح کی قوت کے ساتھ نبی خدا کا کلام لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے. اور میرے عزیزو، اگر خدا کے پاک کلام کی اس ساری چیزوں کو پڑھیں، 3 ابواب کو اکٹھی بیٹھ کر آپ پڑھ لیں تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ خدا کے پاک روح کی مرضی کیا ہے. اس نے کہا کیا ترہی کی آواز صاف نہ ہو تو کیسے لوگ جنگ پر جائیں گے. اس نے جو سب سے زیادہ غیر زبانیں بولنے والا شخص تھا، مقدس پالوس، اس نے بھی کہا کہ میں 5 باتیں عقل کی کہنا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں بنسبت اس کے کہ کسی کو سمجھ نہ آئے اور میں 500 باتیں کہتا رہوں. نبوت خدا کا کلام ہے. لکھا ہے آرزو رکھو نعمتوں کی. آرزو کرنے سے منع نہیں خدا کا پاک کلام کرتا، لیکن ہمیں ہوشیار رہنا ہے کہ ابلیس ہمیں خدا کے خلاف استعمال نہ کرنے پائے. اور میرے عزیزو، جب ہم یسوع المسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو ہمیں خدا کا پاک روح ہم پر مہر کر دیتا ہے. اور جب خدا کا پاک روح ہم پر مہر کر دیتا ہے تو مہر کرنے کا فگریٹیولی اس لیے یہاں پر کہا گیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی اور کے نہیں ہیں، ہم مسیح کے ہیں. پاک کلام میں
یہی بات کہتا ہے خداوند کا پاک کلام، کیونکہ تم قیمت سے خریدے گئے ہو۔ تمہارے لیے مسیح نے قیمت دی ہے، اور جب تک ہماری قیمت نہ ادا کی جائے ہم خداوند کو چوپان بھی نہیں کہہ سکتے۔ بھیڑ جب تک کوئی خریدے نا، اس وقت تک کیسے وہ اس کو اپنی بھیڑ کہہ سکتا ہے؟ اس لیے یسوع المسیح نے میرے آپ کے لیے قیمت دی ہے، اس لیے میں اور آپ خداوند کو اپنا چوپان کہتے ہیں۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ اور یہ ایک گواہی بھی ہے، جب ہم گواہی دیتے ہیں، میں گواہ ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، اشہدون، میں بلیو کرتا ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، تو میں دراصل، میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا کہ میں دراصل دنیا کے سامنے یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ میں کسی بال کا پجاری نہیں ہوں، میں کسی مولک کا پجاری نہیں ہوں، میں کسی دنیا کے کسی اور معبود کا پجاری نہیں ہوں۔ میں اگر ایمان رکھتا ہوں تو میں یہوہ الوہیم پر ایمان رکھتا ہوں، جو وحدانیت میں کثرت رکھتا ہے، جو خدائے کثیر ہے، جو خدا باپ اور بیٹا اور روح القدس ہے۔ میں کسی بدعتی تعلیم سے تعلق نہیں رکھتا، میں کسی ونس کو نہیں مانتا، میں کسی یہوہ وٹنس کو نہیں مانتا، میں اس سے تعلق نہیں رکھتا۔ میں ایک خدا پر ایمان رکھنے والا شخص ہوں، جو خدا کی کثرت پر ایمان رکھتا ہوں، خدا باپ، بیٹے اور روح القدس پر ایمان رکھتا ہوں۔ میں ٹرائیون خدا کو مانتا ہوں، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ اور اسی لیے جب 23واں زبور یہ کہتا ہے خداوند میرا چوپان ہے، یہوہ میرا چوپان ہے، تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ زمانے بھر کے معبودوں کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا اگر چوپان ہے، میرا کوئی چرواہا ہے جس کی میں بھیڑ ہوں، وہ ہے جس نے میری قیمت دی ہے، جس نے مجھے خرید لیا ہے، اس لیے مجھے کمی نہیں ہوگی۔ اور آگے پوری تفصیل ہے کہ کس کس چیز میں کمی نہیں ہوگی، آپ پورا زبور پڑھ کے دیکھ لیں۔ اسی لیے آج جب ہم ایمان رکھتے ہیں خدا کے پاک روح پر، تو یاد رکھیے کہ جب خدا کا پاک روح ہم پر مہر کر دیتا ہے، تو آئیے ذرا افسیوں پہلا باب 13ویں آیت کو ہم پڑھیں۔ افسیوں پہلا باب اس کی 13ویں آیت یہ فرماتی ہے، اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے، اور اس پر ایمان لائے، پاک معودہ روح کی مہر لگی ہے۔ یہ اس سے زیادہ واضح اور کیا بات ہوگی؟ اس کے لیے کسی کو بھی یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ایمان لا چکا مسیح پر لیکن پاک روح ابھی تک نہیں ملا۔ یہ دھوکہ ہے جو ایمانداروں کو دیا جاتا ہے صرف اپنی مشنوں کی چمکانے کے لیے تمام تعلیم کو۔ مسیح کا پاک کلام کسی ڈینومینیشن کی بات نہیں کرتا۔ خدا کا پاک روح یہاں پر لکھا ہے، اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے، اور پھر آگے لکھا ہے سن کر اس پر عمل بھی کیا، اس پر ایمان بھی لے کر آئے۔ تو جس دن ایمان لائے اسی دن معودہ روح کی کیا لگ گئی؟ مہر لگ گئی۔ میں اپنا نہیں بلکہ خداوند کا ہوں، اور جب میں خداوند کا ہوں تو جو مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ یہ پاک روح مجھے بتاتا ہے۔ اور پھر پاک کلام میں لکھا ہے کہ جس میں یہ بالکل آگے چل کر آپ کی اور حوصلہ افزائی یہ آیت کرتی ہے، معودہ مہر لگ چکی معودہ روح کی، اور اس کی تصدیق یہ ہے کہ جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا ہی نہیں۔ مت دھوکہ کھائیں ایسے لوگوں سے، مت دھوکہ کھائیں صرف دوسروں کی تعلیم کو بغیر سوچے سمجھے، بغیر سمجھے آگے پھیلانے والوں سے۔ خدا کا پاک کلام بہت واضح ہے۔ اور ایک سوال آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں،
اگر غیر زبان بولنا ہی خدا کے پاک روح کو حاصل کرنا ہے، یا خدا میں غیر زبان بھی نہیں کہتا، میں کسی بھی نعمت کی بات کرتا ہوں، تو پھر یہ تعلیم تو شاید 16ویں 17ویں صدی تک بھی نہیں آئی تھی۔ پینٹیکوسٹلزم جو ہے، میں ازم کی بات کر رہا ہوں، پینٹیکوسٹل ایک ڈاکٹرائن کی بات کر رہا ہوں، یہ تو اس کی تاریخ کو پڑھیں تو یہ تو 18ویں صدی تک بھی سامنے نہیں آیا تھا۔ 1800 سال کا عرصہ لوگوں نے بغیر غیر زبان کے جو ہے وہ گزارا ہے۔ اگر خدا کا پاک روح صرف غیر زبان سے یا نعمتوں سے ملتا ہے اور یہ اس کا ثبوت ہے، تو پھر 1600 سال 1700 1800 سال پہلے کے لوگ خدا کے پاک روح کے بغیر تھے، اور کیا ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے؟ یہ بہت بڑے سوال ہیں۔ یاد رکھیں، خدا کا پاک کلام یہ کہتا ہے راست باز ایمان سے مر جائے گا، جیتا رہے گا۔ اور خدا کا پاک کلام بھی یہی کہتا ہے کہ جو اس پر ایمان لائے خدا کے پاک روح کی مہر لگی۔ یہ کیا آگے چل کر آیت اس کو اور بھی زیادہ واضح کرتی ہے۔ لکھا ہے وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا بیانہ ہے۔ بیانہ کب دیتے ہیں آپ؟ ہاں جی، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں میں یہ بوتل بیچ رہا ہوں، ٹھیک ہے، ذرا آ جائیں جی اس پہ، ذرا تھوڑا کھڑے رہا کریں تاکہ ہلیا کرو تھوڑا جیسے میں ابھی دیتا ہوں۔ یہ بوتل میں بیچ رہا ہوں اور اس کی قیمت ہے 1,00,000 روپیہ۔ کسی کی جیب میں پڑا ہوا ہے 1,00,000؟ یہاں میں کارڈ کی بات نہیں کر رہا، میں کیش کی بات کر رہا ہوں۔ 1,00,000 پڑا ہوا ہے؟ شراز کیا ہے؟ میں 2,00,000 لا رہا ہے نا؟ تو کیا کریں گے؟ قیمت اگر پادری سہیل صاحب کہتے ہیں یہ بوتل بڑی اچھی ہے، یہ کسی اور کو نہیں مجھے ہی لینی ہے، اور میرے پاس گھر میں پڑا ہوا ہے 1,00,000 روپیہ، پادری صاحب آپ یہ 10,000 تو پکڑے نا، اور میں وہ 10,000 لے لیتا ہوں، کہتے بیانہ پکڑ لے۔ تو بیانے کا مطلب کیا ہے؟ 10,000 یہ بوتل یوئل خرید سکتا ہے؟ 10,000 میں نے جیب میں ڈال لیا۔ ہاں جی بتائیں، بڑی آسان بات ہے۔ کسی نے کوئی چیز بیانہ دے کے خریدی؟ کبھی خریدی ہے؟ نہیں خریدی؟ جنہوں نے خریدی ہے ذرا ہاتھ، بیانہ دے کے خریدی ہے۔ بیانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ چیز کس کی ہوگی؟ اب پادری صاحب کی، کیونکہ بیانہ دے دیا انہوں نے، یہ چیز کسی اور کو بک سکتی ہے؟ میراث کا بیانہ خدا نے دیا ہے پاک روح کی صورت میں۔ تو مجھے یہ بتائیں پھر ہم کیوں اس بات پر ٹھہرے رہتے ہیں کہ میراث میری نہیں ہے؟ جب تک کہ مجھے غیر زبان نہ ملے، جب تک مجھے جو نا پورے پیسے نہ ملیں، میراث میری نہیں ہے۔ یہاں پر لکھا ہے میراث کے بیانے کے طور پر خداوند نے خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے، خلاصے کے لیے، چھڑائے جانے کے لیے میراث کے بیانے کے طور پر خدا کا پاک روح ایمانداروں کو دے دیا جاتا ہے، اور اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو۔ میرے عزیزو، 4 باب کی 30ویں آیت بھی پڑھ لیجئے۔ خدا کا پاک کلام افسیوں کے نام خط 4 باب اور اس کی 30ویں آیت میں یوں فرماتا ہے، اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی ہے۔ نجات کے دن کے لیے، جب اس دنیا سے خدا ہمیں لے جائے گا، خلاصی کروا دے گا ہر طرح سے، مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی ہے۔ تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو۔ مت دھوکہ کھائیے ان جال سازوں سے، مت دھوکہ کھائیے ڈگڈگی بجانے والوں سے جو اپنی سی کہتے ہیں
خدا کے پاک کلام کی گہرائی کو سمجھیں. خدا کا پاک روح خدا ہے اور وہ کبھی بھی لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے. یہاں پر کھڑے ہو کر بڑے بڑے مجمعوں میں جنہیں خدا کا پاک روح چاہیے وہ آگے آ جان. اور پھر آج ہم آپ کو خدا کا پاک غیر زبانیں دیں گے. خدا کا پاک روح آج آپ کو ملے گا. Who are you؟ آپ ایک مخلوق ہیں اور ایک خالق کو کیسے قید کر سکتے ہیں اپنے ہاتھ میں؟ ایک خالق کو کیسے حکم دے سکتے ہیں؟ یہاں پر وزیر اعظم پاکستان بیٹھے ہوئے تھے، کوئی حکم دے سکتا تھا انہیں؟ وہ جی یہ کام کرو، چھوڑیں یہاں بیٹھنے کو، جائیں اور یہ کام کریں، کہہ سکتے ہیں آپ؟ لیکن ہم بدبخت انسان، ہم خدا کے پاک روح کو حکم دیتے ہیں اس کو نعمت دے، اس کو یہ نعمت دے. پاک کلام میں لکھا ہے جسے جو چاہتا ہے وہ بانٹتا ہے. یہ اس کی مرضی ہے کسی کو کیا نعمت دیتا ہے. یہ میری اور آپ کی مرضی نہیں ہے. مت دھوکہ کھائیے ابلیس سے. خدا پاک روح کے وسیلے سے آپ کو بیپٹائز کرتا ہے. بیپٹائز کیوں کرتا ہے؟ تاکہ آپ مسیح کی کلیسیا کا حصہ ہوں، پاک ہوں. آپ کو مسیح میں شامل، بدن میں شامل ہونے کا. بدن کون ہے؟ خدا کا پاک مسیح کا بدن کون ہے؟ کلیسیا. اور آپ کو کہیں علیحدہ ڈینومینیشن بنانے کے لیے وہ آپ کو پاک روح نہیں دیتا. لکھا ہے چاہے وہ رومی ہوں، چاہے وہ یونانی ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ آزاد ہوں، چاہے وہ غلام ہوں، سب کو ایک ہی بدن ہونے کے لیے، ایک ہی بدن میں شامل ہونے کے لیے پاک روح دیا گیا ہے. اپنی اپنی دکانداریاں جتنے مرضی چمکاتے رہیں، خدا کا پاک کلام بہت صاف ہے. کسی تفصیل کی، کسی تفسیر کی ضرورت نہیں، بالکل واضح. آئیے میرے عزیزو، یہ پاک روح، اس کو سمجھنے کے لیے خدا کے حضور میں جائیں. پاک کلام میں لکھا ہے جس طرح سے جو ہے وہ ہم کسی کسبی کے ساتھ حرام کاری میں ہوتے ہیں، ہم اس کی صحبت میں ہوتے ہیں، ہم ایک بدن ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہم خدا کی صحبت میں رہیں تو ہم اس کے ساتھ ایک روح ہیں. اور خدا روح ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں، اس کے ساتھ ایک ہوں. جیسے میں اور باپ ایک ہیں، ویسے ہی خداوند یسوع مسیح کلیسیا کو بھی چاہتا ہے کہ وہ ایک ہوں. اس کا مطلب اتحادی گانگت صلح سلامتی تو ہے ہی ہے، لیکن مسیح کے الفاظ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہم خداوند میں ایک ہوں، ہم روحانی ہوں. میں نے پہلے اس کو آغاز کرتے ہوئے یہ بتایا تھا، مذہبی ہونا کچھ اور ہے، روحانی ہونا کچھ اور ہے. اور روحانی جو ہوتا ہے وہ خدا کے روح کی باتوں کو اندر سے جانتا ہے، دنیا نہیں جان سکتی. لیکن روحانی ہونے کا مطلب یہ ہے پاک روح کے مطابق زندگی بسر کرنا، پاک روح میں ہو کر زندگی بسر کرنا. وہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے اندر ہوگا. یہ پاک روح کا بپتسمہ ہے. پاک روح کا بپتسمہ یہ نہیں ہے کہ آپ عجیب عجیب حرکتیں کرتے رہیں اور اس کے بعد جو آپ کے دل میں آئے وہ بولنا شروع کر دیں غیر زبان کے نام پہ. آج میں اگر اس جرت کے ساتھ خدا کا خادم ہوتے ہوئے، خدا کی پاکیزگی میں بھی میں کھڑے ہوتے ہوئے یہ کہوں، 80% لوگ جھوٹے غیر زبان بولتے ہیں اپنے لفظ بنا کر. ہم بھی سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا، آئی ڈونٹ نو. اور یہ کون کرواتا ہے؟ کیا خدا کا پاک روح کرواتا ہے؟ یہ ایک اور روح ہے جسے مجرم ٹھہرا دیا گیا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم دھوکہ کھائیں. ایسے نہیں لکھا ہوا کہ اگر ہو سکے تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کرے. برگزیدے اور کیسے گمراہ ہوں گے؟ اسی طرح سے کہ خدا کے پاک کلام کی باتوں کو دیکھتے ہوئے بھی نہ دیکھیں اور سنتے ہوئے بھی نہ سنیں. میں یہ جانتا ہوں اس کے بعد بہت سے لوگ جو لائیو سن رہے ہیں، جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پادری صاحب کو بدعتی قرار دیں گے، جو پادری صاحب پاک روح کے خلاف بول رہے ہیں. لیکن آئیے پاک کلام پر بات کریں، اپنی تفسیروں سے نہیں. خدا کا پاک کلام ایک آیت کا ٹیل اور ہیڈ لے کر نہیں سمجھ آتا. پاک کلام کی ہر آیت دوسری آیت کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے.
خدا اپنے پاک کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عزت دیتا ہے۔ اس لیے مت سوچا کریں کہ ایک ہی آیت آپ کو، ایک آیت پر کھڑے ہو کر آپ ڈینومینیشن میں ضرور جا سکتے ہیں، ایک نئی ڈینومینیشن ضرور بنا سکتے ہیں۔ آج ہمیں پتہ ہی نہیں کتنی تعلیمات ہیں۔ ہمارے گھروں میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو ہماری خالص تعلیم کو چرا کر ہمیں وسوسوں میں ڈال دیتے ہیں، ٹھوس بائبلی تعلیم سے ہمیں گمراہ کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو مت گھر آنے دیا کریں۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، اپنے پاسبان کے ساتھ جڑے رہیں جہاں سے آپ برکت پاتے ہیں۔ یہاں پر میں ہر ایک کو، کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ وہ سینٹ پال چرچ کا ممبر بنے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، آپ خدا کے پاک کلام کے مطابق پرکھیے مجھے، کیا میں خدا کے پاک کلام کے مطابق بات کرتا ہوں؟ اگر میں بات نہیں کرتا، چھوڑ دیجئے اس چرچ کو، جائیے اس جگہ پر جہاں پر آپ کو خالص پاک کلام ملے۔ لیکن اگر یہیں پر آپ کو خالص پاک کلام ملتا ہے، سٹک آن اٹ، جڑ جائیے اس کے ساتھ۔ میں کبھی بھی اپنی ذات کو جلال دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پاک کلام کی قدرت آپ کو خدا کی طرف لے جاتی ہے، خدا کے ساتھ جوڑ دیتی ہے، اور خدا ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی کے ساتھ اس کی پرستش کرنے کے لیے لوگوں کو آمادہ کریں، تیار کریں، اور ان انٹرپٹیڈ فیلوشپ خدا کے ساتھ لوگوں کی کروائیں۔ یہ کوئی خدا کا جلال ہے، اس کی بزرگی ہے۔ ان انٹرپٹیڈ فیلوشپ کا مطلب یہ ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ خدا کے پاک روح نے ہی آپ کو قائل کیا کہ آپ توبہ کریں، آپ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں، اور خدا کا پاک روح ہی آپ کو تیار کرتا ہے کہ آپ بچائے گئے ہیں۔ اس پر ایمان رکھیں، اس پر بھروسہ رکھیں۔ خداوند نے آپ کو اپنے لیے چنا ہے، اور پاک کلام میں اگر لکھا ہے کہ سوائے ایک کے میں نے کسی کو نہیں کھویا، تو وہ آج بھی وہ وعدہ مضبوط ہے۔ خداوند اپنے ہاتھ سے کبھی بھی ان لوگوں کو جانے نہیں دیتا، ابلیس کو چرانے نہیں دیتا ایسے لوگوں کو جو اس کے ہیں۔ اور اگر آپ اس کے ہیں، آپ پر پاک روح کی مہر لگی ہے، تو پھر ایمان رکھیے کہ خدا کا پاک روح جس طرح سے آدم اور حوا خدا کے ساتھ باغ عدن میں بغیر کسی جو ہے نا وقفے کے خدا کی حضوری میں تھے، اسی طرح سے دوبارہ سے جو ابن آدم ہے وہ آپ کو باغ عدن میں اپنے پاک روح کے وسیلے کھڑا کر دیتا ہے، تاکہ آپ کی خدا کے ساتھ رفاقت بغیر کسی وقفے کے ہو، بغیر کسی جو ہے وہ ان انٹرپٹیڈ ہو، کوئی اس میں بگاڑ نہ پیدا کرنے پائے۔ خداوند اس پاک کلام کے وسیلے سے آپ سبوں کو برکت دے، اور خدا کے پاک روح کی قدرت آپ کی زندگیوں کو خدا کے قریب تر کرتی چلی جائے۔ آمین۔ ہم اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے ہم خدا کے حضور میں چند لمحوں کے لیے خاموشی کے ساتھ ہم ٹھہرے رہیں۔ خدا کے پاک روح کو موقع دیں کہ وہ آپ کی زندگیوں میں کام کرے، آپ کو یقین دہانی کروائے، اور آپ کہہ سکیں، شکر ہو اے باپ کہ تو نے اپنے پاک روح کی مہر ہم پر کی ہے۔ آپ یہ کہہ سکیں کہ شکر ہو اے باپ تیرے بیٹے یسوع المسیح کے لیے جو ہم میراث ہے، اس کی میراث میں ہمیں شریک کرنے کے لیے بیانے کے طور پر اپنے پاک روح کو ہمیں دیا ہے۔